نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ويسألونك عن ذي القرنين اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں سأتلو علیکم منہ ذکرا بالتاکید میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں اس کا ذکر انا مکننا لہ فی الارض بے شک ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں وآتیناہ من کل شیء سببا اور ہم نے دیا اس کو ہر قسم کا سامان فاتبع سببا پس وہ پیچھے لگا سامان کے حتی اذا بلغ مغرب الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجدہا تغرب فی عین پایا اس نے سورج کو غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں حمیئتن جو سیاہی مائل ہے ووجد عندہا قوما اور اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو قلنا ہم نے کہا یا ذا القرنین اے ذوالقرنین اما ان تعذب یا آپ ان کو خود سزا دیں و اما ان تتخذ فیہم حسنا یا یہ کہ آپ بنائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک قال فرمایا اما من ظلم بہرحال جس نے ظلم کیا فسوف نعذبہ بس ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے ثم يرد الى ربه پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف فيعذبه عذابا نكرا بس وہ اس کو سزا دے گا نرالی سزا واما من آمن وعمل صالحا اور جو بہرحال ایمان لایا اور اچھا عمل کیا فلہ جزاء الحسنى بس اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھائی کا وسنقول له من امرنا یسرا اور بالتاکید ہم اس کو کہیں گے اپنے معاملے میں آسانی کی بات ثم اتبع سببا پھر پیچھے لگا سامان کے حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جب پہنچا مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وجدہا تطلع پایا اس کو کہ سورج طلوع کر رہا ہے علی قوم ایسی قوم پر لم نجعل لهم من دونها سترا ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے سورج کے سامنے کوئی پردہ کذالک یہ اسی طرح ہوا وقد احاطنا اور تحقیق ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں بما لدیہ خبرا جو اس کے پاس تھی خبر عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 83 سے لے کے 91 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بطور تنگ کرنے کے لیے 3 سوال کیے پہلے نمبر پہ روح کے بارے میں 15ویں سپارے میں جواب دیا گیا دوسرے نمبر پہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا سورہ کہف 15ویں سپارے میں اس کا جواب دیا گیا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ ہمیں بتائیں تو اس تیسرے سوال کا جواب آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہ کون بزرگ تھے اور ان کے کارنامے کیا ہیں تفاسیر میں
تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کا نام سکندر تھا اور ان کے والد کا نام فیلفوس تھا۔ یونان کے شہر مقدونیہ کے باشندے تھے۔ جمہور یہی فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے۔ ابو داؤد شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ادری اذی القرنین نبی کان ام لا، فرمایا میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نیک دل مومن بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو سکندر تھا۔ ذوالقرنین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ٹھیک ہے بھائی۔ قرنین انہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، مشرق میں بھی گئے ہیں اور مغرب میں بھی گئے ہیں۔ آخری کنارہ جہاں سے آگے دلدل ہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، یہ زمین کے دونوں کناروں تک گئے ہیں۔ تو گویا اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ان کے 3 سفروں کا تذکرہ ہے، پہلے مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور دوسرے مشرق کی طرف، اور تیسرا پھر جو سفر ہے وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور ان کے دور میں پوری دنیا میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انہی کے وزیر اعظم تھے۔ اسی مناسبت سے خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صاحب علم بھی تھے، صاحب عمل بھی تھے۔ صرف علم نہیں تھا یا صرف عمل نہیں تھا، بلکہ علم بھی تھا اللہ نے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے عمل کرنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے یہ دونوں حصے ان کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا جذبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ جہاد کے کافروں کے خلاف جہاد بھی مذکور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، سأتلو علیکم، بالتاکید میں تلاوت کرتا ہوں تم پر، پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں، منہ اس ذوالقرنین کا ذکرن کچھ تھوڑا سا قصہ، تھوڑا سا۔ نہ اللہ نے تفصیل بتائی ہے، نہ تفصیل کا ہمیں پتہ ہے یہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ اللہ نے بتایا نہ ہمیں پتہ۔ جو اللہ بتا رہے ہیں وہی ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے قدرت دی ان کو زمین میں۔ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قدرت دی، بمعنی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہولڈ دیا ان کو زمین کا، بادشاہت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا ان کو ہر قسم کا سامان۔ اس دور میں جو ان کے شایان شان تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہوں کی ضروریات تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری ان کو عطا فرما رکھی تھی۔ آج کے زمانے میں بادشاہوں کے پاس جہاز ہیں، اس وقت جہاز نہیں تھا، نہ اللہ نے ان کو دیا۔ پراڈو نہیں تھی، نہ تھی نہ دی ہے۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس جو ضرورت کا سامان تھا، وہ سارے کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ساری دنیا پہ حکومت تھی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ براہ راست جا کے ملاقات کروں، ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھوں۔ حکومت تو پوری دنیا میں تھی، اور ایک بندہ ہر ایک آدمی کے پاس جا نہیں سکتا، اور خلیفہ راشد کے فریضہ میں یہ بات داخل ہے کہ لوگوں کے پاس جا کے ان کے حالات کی خبر لے، لوگوں کے حالات سے بے خبر نہ رہے۔ خود جا سکتا ہے خود چلا جائے، جہاں نہیں جا سکتا وہ اپنے بااعتماد کارندے اور نمائندوں کو بھیج کر اپنی رعایا کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ یہ بادشاہ وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ پیچھے لگا سامان کے، جو سفر کے لیے ضروری تھا وہ اس نے مہیا کیا۔ مغرب کا سفر ہے، کئی دنوں کا نہیں مہینوں کا سفر ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے لیے راستے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، بادشاہ وقت نے وہ تمام کیا کر لیا بھائی، اکٹھا کیا، ٹھیک، زیادہ راہ تیار کر لیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سفر کے پیچھے لگا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، یعنی جہاں پہ زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے سمندر ہی سمندر ہے، یہ آخری کنارے تک پہنچا ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ دیکھیں اللہ فرما رہے کہ یہ سامان کے جو ضروری سامان تھا اس کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ پہنچ گیا مغرب میں۔
آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ آنکھ بند کی اور مغرب میں پہنچ گیا؟ اس کو نہ جانے کتنے مہینوں لگے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی، ہوائی جہاز کا تو سفر نہیں تھا، پیدل یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سفر تھا. تو یہ کہ جو مطلب کی مقصود کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، جو غیر مقصودی باتیں اللہ بیان نہیں کرتے. تو حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ یہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، وجدها تغرب فی عین حمیئۃ، پایا اس نے سورج کو غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں وہ جو سیاہی مائل ہے. سورج کسی چشمے میں نہیں ڈوبتا، لیکن پانی گہرا تھا. جب انہوں نے جا کے غور کیا ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی گہرے کالے سمندر میں پانی سورج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ غروب ہو رہا ہے. جیسے آپ حضرات میں سے اگر کسی نے سفر کیا ہو بحری جہاز کا، شاید کیا ہو یا نہیں، بحری جہاز کے سفر میں جب آدمی یعنی درمیان میں چلا جائے اور رات کا وقت آ جائے نا سورج کے غروب ہونے کا، اگر کھڑکی سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سورج جیسے سمندر میں ہی غروب ہو رہا ہے، حالانکہ سمندر میں غروب نہیں ہوتا. یہ محسوس کیا بادشاہ نے، جو بادشاہ نے محسوس کیا، اللہ یعنی غیب کے علم کو جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو، جو اس کے دل نے محسوس کیا اللہ نے وہ قرآن میں کیا کیا بھائی؟ بیان فرمایا ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ سورج جو ہے یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے بھائی، زمین کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 71 حصوں پہ 71 حصوں پہ پانی ہی پانی ہے، باقی 29 حصوں پہ خشکی ہے. اور سورج جو ہے یہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ جیسے قرآن میں ظاہری الفاظ ہے کہ سمندر میں ہی جا کے ڈوب رہا ہے یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ وہ پوری دنیا سے، پوری زمین سے سورج کئی گنا بڑا ہے، اس کے اندر سما ہی نہیں سکتا. بات سمجھ ایک نہیں بھائی؟ تو یہ سمندر کا ذکر ہے، سمندر تو اس خشکی کا 71% حصہ ہے، اور سورج یہ ساری زمین سے، خشکی سے، یہ سب سے کیا بھائی؟ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو جو ظاہری بادشاہ نے محسوس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو. قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین. کچھ حضرات ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے نبی ہونے کے قائل ہیں، اور ان کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قُلْنَا، ہم نے کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ذوالقرنین کو کہا، ہم نے کہا. ٹھیک ہے بھائی. تو وہ کہتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست نبی سے خطاب کرتا ہے، امتی سے اللہ براہ راست خطاب نہیں کرتا. تو یہاں قلنا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلنا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے اللہ نے ان کو یہ فرمایا کہ ذوالقرنین کو یہ کہو. بات سمجھ ایک نہیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی ہو، الہام کر دیا ہو، یا کشف کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہو، کیونکہ یہ صاحب علم بھی تھا اور صاحب عمل بھی تھا. جو بندے نیک ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق گناہ گاروں کی بنسبت اور طرح کا الگ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ان کو خبر دی. تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ اما ان تعذبا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ یا تو آپ ان کو خود سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا یہ کہ آپ بنائیں ان کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے بادشاہ کو کیا کیا بھائی؟ اختیار دیا. دل کرے سزا دو، دل کرے تو ان کے لیے بلائی کا کوئی انتظام کر دو. یہ لوگ مشرک تھے. کون تھے بھائی؟ مشرک تھے. اور مشرک شریعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کافر کو. قبول کر لیا الحمدللہ، نہیں کرے تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جزیہ اور ٹیکس دو. مملکت اسلامیہ میں رہتے ہو، کیا کرو بھائی؟ جزیہ اور ٹیکس دو. اگر اس پہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو ان کے مذہب پہ. اور اگر وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو فرمایا یوں کرو کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. یہ تیسرے نمبر پہ ہے. اب یہ بادشاہ تھے، سارا اختیار تھا ان کے پاس، پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ، اور کوئی بادشاہ نہیں تھا. اللہ نے اختیار دے دیا، جو جی چاہے ان کے ساتھ کرو. سزا دینا چاہتے ہو یا معاف کرنا چاہتے ہو. تو اس بادشاہ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بادشاہ ظالم نہیں تھا،
یہ رحم دل بادشاہ تھا. کون تھا بھائی؟ رحم دل بادشاہ تھا. اس لیے انہوں نے ان کے لیے یہ کیا کہ اسلام کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اگر مان لیتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانو گے تو پھر دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت کا دائمی عذاب بھی تمہارا مقدر بنے گا. ان کو سمجھا دیا, ترغیب دے دی اسلام کی, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر ہمیں دوسرا کام بھی کرنا آتا ہے, اور وہ کون سا ہے بھائی؟ جہاد کا کام. ٹھیک ہے بھائی, وہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے پہلے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اور اس میں کہا کہ تمہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, تم کلمہ پڑھ لو, اگر نہیں پڑھتے پھر جزیہ دو, اگر وہ بھی نہیں دیتے تو پھر جہاد کیا جائے گا, اور جہاد میں تمہارے لیے پھر معاملہ خراب ہو جائے گا, دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی کیا ہوگا بھائی؟ سزا ملے گی. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. تو فرمایا کہ بہرحال جس نے ظلم کیا اس نے بڑا, یعنی جس نے ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ شرک ہے. یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی ہے. تو فرمایا کہ فسوف نعذبہ, ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے جو ہم سے ہو سکی. ثم يرد الى ربہ, پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف مرنے کے بعد. فیعذبہ عذابا نکرا, بس وہ اس کو سزا دے گا نرالی سزا. عجیب قسم کی سزائیں ہوں گی قیامت کے دن جہنم میں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. دنیا میں آگ ہے, آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, تانبے کو پگھلا دیتی, پیتل کو پگھلا دیتی ہے, بعض خاص قسم کے پتھر ہے ان کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے دنیا کی آگ. جبکہ جو آخرت کی آگ ہے جہنم کی, وہ تو 69 پتہ نہیں 71 درجے اس سے بھی زیادہ حرارت والی ہے. وہاں مارنا مقصود نہیں ہے, سزا دینا, جلانا, تکلیف دینا مقصود ہوگا. انسان مرے گا نہیں, نہ ہی زندہ رہے گا. ایسی زندگی سے موت اچھی جس میں سکون نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, وہاں سکون نام کی چیز نہیں ہوگی, لیکن رہنا اسی میں پڑے گا, اس لیے کہ عمل اچھے نہیں تھے. تو فرمایا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. فرمایا کہ اور جو نیک عمل کرے گا, ایمان لے آیا, اچھے عمل کیے, فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ پھر اچھا بدلہ ہے. بالتاکید ہم اس کو کہیں گے اپنے معاملے میں آسانی کی بات, یعنی جو ایمان کو قبول کر لے, نیک عمل کر لے, فرمایا اس کے ساتھ نرمی کی جائے گی, اس کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی. اور پھر دوسرا سفر ذوالقرنین نے یعنی شروع کیا. ثم اتبع سببا, پھر پیچھے لگا سامان کے دوسرے سفر کے لیے, سارا سامان مہیا کیا, اور یہ سفر تھا مغرب کی بجائے مشرق کی طرف. تو حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ, مشرق اقصی کا جو حصہ تھا مسجد اقصی کا, وہاں پہ پہنچے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنیا سترا. حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق میں جب گئے تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے. جنگلی لوگ تھے, بدن پہ کپڑا نہیں تھا. سورج نکلا, میرے اوپر سوائیں پڑ رہی, میرے اوپر یہ لباس ہے, کپڑے ہیں, پھر اس کے اوپر چادر ہے. ٹھیک ہے بھائی, پھر سورج میرے اوپر روشنی ڈال رہا ہے. اور اگر بندہ بالکل برہنہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا کہ سورج اور انسان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے. تو یہ مشرق میں جب پہنچے تو ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا, ایسے لوگوں کو دیکھا کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے, ننگ بڑنگے جنگلی قسم کے لوگ تھے. تو ان کے ساتھ واسطہ پڑا, تو نہ ان کے کوئی مکان ہے نہ کوئی اور چیزیں ہیں. اگر کہیں یعنی ہوائیں چلتی یا اسی طرح بارشیں برستی تو یہ غاروں میں جا کے چھپ جایا کرتے تھے, اور جب بارش ہٹ جاتی پھر باہر میدان میں نکل کے آ جاتے. اسی طرح اپنی زندگی گزارتے تھے. اس طرح کے لوگوں کو بھی ذوالقرنین بادشاہ نے دیکھا ہے. کذالک, یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم بتلاتے ہیں. وقد احاطنا بما لدیہ خبرا, اور فرمایا کہ اور تحقیق ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہیں جو اس کے پاس تھی خبر. ذوالقرنین کی پوری خبریں کیا ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. جو کچھ اللہ نے بتایا یہ آپ حضرات کے سامنے کیا کر دیا بھائی؟ ذکر کر دیا. تیسرے سفر کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب